السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آ، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت مشہور قانون دان ایس ایم ظفر صاحب کی خط نوشت جو انہوں نے لکھی ہے، میرے مشہور مقدمے، جس میں انہوں نے اپنے جو لیگل کریئر ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یا ایک مضمون جسے جنرل رانی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ تو آئیں اس ریڈنگ کو انجوائے کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ایس ایم ظفر صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ 17 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں افواج پاکستان نے ہتھیار ڈال دیے۔ 20 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس کے ساتھ ہی غلام مصطفیٰ کھر نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون اے پنجاب کا حلف اٹھایا۔ یہ کیسے ہوا کہ غیر فوجی قائدین نے فوجی عہدوں کا حلف اٹھایا اور مارشل لا کی ٹوپی پہن لی؟ تاریخ دانوں کو اس پر بہت کچھ لکھنا ہوگا۔ کیا یہ اقدام درست اور صحیح تھا کہ سیاسی قائدین مارشل لا کے اختیارات کا حلف اٹھاتے؟ کیا اس طرح مارشل لا کو جائز اور محترم نہیں بنایا جا رہا تھا؟ اس کے برعکس کیا یہ محض تاریخی تسلسل تھا کہ مارشل لا یحییٰ خان کا مارشل لا گیا تو اس کی جگہ عبوری طور پر سول مارشل لا نافذ کر دیا گیا؟ یہاں مارشل لا کے موضوع پر کچھ لکھنا میرا مقصد نہیں، بلکہ میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس سول مارشل لا کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اقلیم اختر رانی پر جو فوجی مارشل لا میں بااثر شخصیت تھیں اس کا اچھا اثر نہ پڑا۔ دسمبر کے آخری دنوں میں غلام مصطفیٰ کھر نے بحیثیت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون اے ایک حکم کے ذریعے اقلیم رانی کو اس کی رہائشی کوٹھی الرضا امین آباد گجرات میں نظر بند کر دیا، اور نظر بندی کے حکم میں یہ ہدایت کر دی کہ وہ کوئی ایسا بیان بھی نہ دیں گی جو پاکستان کے دفاع اور اس کی سالمیت کے منافی ہو۔ مزید برآں یہ کہ اقلیم رانی کے گھر کے باہر اس وقت پولیس موجود رہے گی کہ جب تک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گجرات اسے ضروری خیال کریں۔ 28 دسمبر کو اقلیم رانی کے گھر کا فون نمبر 3300 بھی کاٹ دیا گیا۔ پاکستان کے اخبارات اور ٹیلی ویژن میں اقلیم رانی کا ذکر عام ہونے لگا۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور نے اپنی 30 دسمبر 1971 کی اشاعت میں شہ سرخی لگائی، رانی جو کبھی پاکستان کی ملکہ تھی اپنے گھر میں نظر بند کر دی گئی۔ روزنامہ جنگ نے 1 جنوری 1972 کی اشاعت میں یہ شہ سرخی جمائی، جنرل رانی کے گھر کا ٹیلی فون کاٹ دیا گیا۔ روزانہ مساوات لاہور نے اپنی 1 جنوری کی اشاعت میں بھی یہی لکھا، اور مزید اس پر یہ کہ رانی کی والدہ اور بہن کو بھی نظر بند کر دیا گیا، رانی جس نے مجرموں کو معافی دلائی اور تاجروں کو لائسنس دلائے۔ یہ بھی ہیڈنگ ڈالی گئی اخبارات میں۔ جنوری 1972 کے پہلے ہفتے میں پاکستان ٹیلی ویژن پر اقلیم رانی اور دوسری خواتین کی تصویریں دکھائی گئیں اور خبرنامے میں بتایا گیا کہ ان کے لیے اور ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو جو نااہل، غلط اور غیر مستحق تھے، کاروباری رعایات دی گئیں۔ جب اقلیم اختر رانی کو ان کی رہائشی کوٹھی میں نظر بند کر دیا گیا تو انہوں نے گجرات سے مجھے فون کیا۔ اس فون پر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو اور غلام مصطفیٰ کھر کو جی بھر کر کوسا اور کہا کہ یہ لوگ کل میرے آگے پیچھے پھرتے تھے اور آج انہوں نے میرے گھر پر پولیس کا پہرہ بٹھا دیا ہے۔ اقلیم اختر رانی ان دنوں مقتدر حضرات کا نام اس طرح لے رہی تھی جس طرح کوئی اپنے درینہ اور پرانے کارکنوں کا ذکر کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہ جب اقلیم اختر رانی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، الفاظ کی پرجوش روانی اور سوچ کی لہر مدھم پڑ گئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نظر بندی کے حکم کو عدالت میں چیلنج کروں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا اس کے پاس نظر بندی کے حکم کی کاپی یا نقل موجود ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہے اور میری بیٹی اسے آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے فون پر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون اے کا حکم پڑھ کر سنایا۔ جب میں نے یہ سنا کہ اقلیم اختر رانی کو نظر بندی کے ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے دفاع کے بارے میں ایسا کوئی بیان نہ دیں جو پاکستان کی ملکی سالمیت کے منافی ہو، تو مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ ایک خاتون اور وہ بھی مذکورہ بالا پس منظر کے تحت ملکی دفاع کے معاملے میں کیا حیثیت اور اہمیت رکھ سکتی ہے۔
جس کے بیان سے پاکستان جیسی بڑی مملکت کی سالمیت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ دراصل عقلیم اختر رانی کو دفاع پاکستان یا سالمیت پاکستان کے خلاف کچھ کہنے سے روکنا مقصود نہیں، بلکہ اس گفتگو سے روکنا مقصود ہے، جس کا ایک معمولی سا نمونہ میں نے فون پر سن کر بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ یعنی عقلیم اختر رانی ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر مملکت کی حیثیت سے پہچاننے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھیں، بلکہ وہ تو اپنے اسی ذوالفقار علی بھٹو کو جانتی پہچانتی تھی جو ماضی میں جنرل یحییٰ خان سے ملنے کے لیے پہلے عقلیم اختر رانی سے ملنے پر مجبور ہوتا تھا، اور بقول رانی کئی بار اس سے ملاقات کرتا، تب کہیں جا کر جنرل محمد یحییٰ خان اس سے ملاقات کرتا۔ اس کے علاوہ غلام مصطفیٰ کھر کو جو کئی گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر گپ شپ لگاتے اور بات چیت کرتے، اور عقلیم اختر رانی کے پاس بیٹھ کر اکثر ان کی لکھی ہوئی نظمیں سنا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نظم وہ تھی جس میں جنرل رانی نے جنرل یحییٰ خان صاحب کے صدر بننے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ عقلیم اختر رانی کی اس طرح کے داستان سرائی سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور زونل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے دبدبے اور وقار کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ہماری حکومت نظر بندی کے احکامات جاری کرتے وقت ملک کی سالمیت اور سربراہوں کے رعب و دبدبے اور وقار کو ایک ہی شے خیال کرتی ہے اور ایک دوسرے کا متبادل تصور کرتی ہے۔ میں نے عذرائے تفنن عقلیم اختر رانی سے کہا کہ حکومت کی نظر میں آپ بڑی اہم اور خوفناک ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر عقلیم اختر ان دونوں حضرات پر مزید برس پڑی اور بے نقط سنانے لگیں۔ میں نے کہا کہ جنرل رانی صاحبہ، یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنا غصہ فون پر مت نکالا کریں، یہ تو غلام مصطفیٰ کھر کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کا فون نہیں کاٹا۔ عقلیم اختر رانی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، کسی ماں کی لال میں جرت نہیں کہ میرا فون کاٹ دے۔ آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، میں تو مدد ہی کرتی رہی اور پھر اپنی بات سنانے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اپنی نظر بندی کا حکم نامہ فوراً مجھے بھیج دیجیے۔ میں اس سے پہلے عقلیم اختر رانی سے مادام نور جہاں کے گھر پر پہلی بار ملا۔ وہ ایک مختصر سی ملاقات تھی۔ وہ میڈم نور جہاں سے مل کر واپس جا رہی تھی اور میڈم نور جہاں سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ بس یوں ہی چلتے چلتے سلام دعا ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اپنے مقدمے کے لیے مجھے فون کیا تو انہوں نے اسی ملاقات کے حوالے سے بات کی جو میڈم نور جہاں کے یہاں سے چلتے چلتے لمحہ بھر کے لیے مجھ سے ہوئی تھی۔ 2 روز کے بعد عقلیم اختر رانی کی ایک بیٹی اور ان کے ساتھ ان کے کچھ عزیز و اقارب نظر بندی کے حکم کی کاپی لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ عقلیم اختر رانی کا فون کاٹ دیا گیا ہے۔ ہم نے نظر بندی کے حکم کی کاپی پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے یہ الفاظ ہماری آنکھوں میں تیرنے لگے کہ دیکھو، تم کوئی تقریر نہ کرو گی، نہ کوئی بیان دو گی، نہ کسی سے کوئی خطاب کرو گی جس سے ملک کی سالمیت اور ملک کی دفاع کو نقصان پہنچے، اور نہ تم کسی سے کوئی ایسی بات کہو گی کہ جس سے ملک و قوم کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو۔ مجھے پھر عقلیم اختر رانی کے فون پر کی گئی تقریر یاد آئی۔ نظر بندی کا حکم نامہ ہم نے اپنے پاس رکھ لیا اور عقلیم اختر رانی کی صاحبزادی سے کہا کہ ہم 2-1 روز تک فیصلہ کریں گے کہ اس حکم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کس طرح سے کی جائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ فون پر گفتگو کر کے عقلیم اختر رانی اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا کرتی تھیں، اب وہ دل کی بڑاس نہ نکالنے سے بڑی گھٹن محسوس کرتی ہوں گی۔ لیکن یہ حکومت بھی کیا خاک عوامی ہے کہ چند روز کی ٹیپ کی ہوئی گفتگو کو سن کر اتنی پریشان ہو گئی کہ فون ہی کاٹ دیا۔ اس لیے ہم نے فون ہی کے مسئلے کو اولویت دی اور اس سلسلے میں پہلا نوٹس 1 جنوری 1972 کو روانہ کیا تھا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ حکومت نے صرف ایک احتیاطی نظر بندی کی ہے یا حکومت اس کے علاوہ اور بھی کوئی سخت رویہ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہم نے یہ نوٹس ٹیلی فون کے محکمے کو بھیجا، جس میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا کہ نظر بندی کے احکامات میں فون کا کنیکشن کاٹنے کا کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے فون اگر عام قانون کے تحت کاٹا گیا ہے تو اس کے کاٹنے کی وجہ بتائی جائے کہ فون کیوں کاٹا گیا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں اپنا موقف بھی پیش کیا کہ ٹیلی فون ایکٹ کے تحت حکومت اور عقلیم اختر رانی کے درمیان اس کے معاہدے کی روح سے جس سے فون لگایا گیا، فون اس وقت تک نہیں کاٹا جا سکتا جب تک کہ عقلیم اختر رانی واجبات کی ادائیگی میں نادہندہ ثابت نہ ہو جائے اور وہ ان شرائط کی خلاف ورزی کرنے کی مرتکب ہو جس کی تفصیل معاہدے میں دی گئی ہے۔
ہمیں اس نوٹس کا محکمے کی جانب سے فوراً ہی جواب موصول ہوا۔ اقلیم اختر رانی کا فون ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گجرات کے حکم نمبر A6621 ڈیٹڈ 28 دسمبر 1971 کے تحت کاٹا گیا، جو ماشاء اللہ ریگولیشن کے تحت دیا گیا تھا۔ ہمیں اس جواب کے موصول ہونے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اب اقلیم اختر رانی کو فوراً رہا نہیں کیا جائے گا۔ اب میرے سامنے وہ مسئلہ موجود تھا جو اکثر وکلا صاحبان کو حل کرنا ہوتا ہے، کیا میں فی الفور اپنے موکل کے لیے عدالت سے رجوع کروں یا اور کوئی طریقہ کار اختیار کروں جس سے مجھے کچھ وقت مل جائے، اور کیا عدالت کے علاوہ بھی کہیں سے چارہ جوئی ممکن ہے یا نہیں؟ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ان دنوں اقلیم اختر رانی کے خلاف ان سے متعلقہ بہت سے بیانات اور خبریں ملکی اخبارات میں شائع ہو رہی تھیں۔ انہیں پڑھنے سے اقلیم اختر رانی کے خلاف ایک ایسا تاثر ابھرتا تھا جو اس مقدمے پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ ایسی صورتحال کو ٹرائل بائی میڈیا بھی کہتے ہیں، یعنی ملزم کے خلاف اور مقدمہ سے متعلق اس قسم کی رائے زنی اخبارات و جرائد، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہو جائے تاکہ جوری یا عدالت کا طرز عمل ملزم کے خلاف سخت ہو جائے۔ چنانچہ یہی کچھ اقلیم اختر رانی کے ساتھ ہوا، جو مندرجہ ذیل اخبارات کی 6 سرخیوں سے پہلے ہی بالکل صاف نظر آتا تھا۔ نمبر 1، رانی کے کہنے پر یحییٰ خان کے حکم سے خصوصی طیارہ دیا گیا۔ نمبر 2، رانی کی چھوٹی بہن اور ماں کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔ نمبر 3، رانی کو تربیلا بند پر ٹھیکہ بھی دلوایا گیا۔ نمبر 4، سابق دور حکومت کی بااثر ترین خاتون سے پنڈی کی کوٹھی بھی خالی کرا لی گئی۔ نمبر 5، جنرل رانی کے خاندان سے یحییٰ خان کے تعلقات کی داستان، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ نمبر 6، گجرات کی بدنام عورت رانی کی سفارش پر افسران کو برطرف کیا جاتا رہا۔ نمبر 7، رانی کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ نمبر 8، یحییٰ خان کی چہیتی رانی کا کاروبار سعودی عرب تک۔ نمبر 9، رانی کے بنگلے کا طواف کرنے والے رپوش ہو گئے۔ نمبر 10، یحییٰ خان کے آشنا لاکھوں روپے کی لاگت سے ایک فلم بنا رہی تھی۔ یہ ملکی اور قومی اخبارات کے پہلے صفحے کی موٹی موٹی خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں ضمیمے اور جرائد بھی شائع ہو رہے تھے جس کا خاص موضوع اقلیم اختر رانی کی خبریں تھا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی 1-2 خبریں رانی کے بارے میں یحییٰ خان کے حوالے سے سنا دیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول اور فضا میں عدالت سے رجوع کرنا درست نہ تھا، مگر ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے اخبارات کے اس طوفان کو روکا جائے جو رانی کے بارے میں برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے اخبارات کی تراشی جمع کی اور اپنے ایک ساتھی سید عابد حسین کو اقلیم اختر رانی سے ملنے کے لیے گجرات بھیجا۔ حکومت نے پہلے تو ملنے ہی کی اجازت نہ دی بلکہ ٹال مٹول سے کام لیا، پھر آخر کار زچ ہو کر اجازت دے دی اور سید عابد حسین اخبارات کی خبروں کی تردید میں اقلیم اختر رانی سے ہدایات لے کر لاہور واپس آ گئے۔ ہم نے جنرل رانی سے متعلق غلط خبروں کی اشاعت پر اخبارات کو جنوری ہی میں نوٹس بھیج دیے اور درخواست کی کہ آپ ایک خاتون کے خلاف الزامات کی تحقیق کیے بغیر کوئی خبر نہ لگائیں۔ اس سلسلے میں ہماری مشکل کا اندازہ نوٹس کے ایک پیراگراف سے کریں جس کا ہم انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے یہاں پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اقلیم رانی کے خلاف بیانات صرف آپ کے اخبار ہی میں نہیں بلکہ ملک کے کئی اخبارات میں شائع ہو رہے ہیں، جس سے ہمارے لیے بیان کا علیحدہ جواب دینا بھی ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ ہر روز ایک کہانی سامنے آ رہی ہے۔ بہرکیف ہم آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ اقلیم اختر رانی ایک شادی شدہ خاتون ہیں، اس کی لڑکیاں اور لڑکے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان سب کی زندگی آپ کے ان اخباری بیانات اور اطلاعات کے باعث تلخ ہو رہی ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق اکثر بیانات جو اخبارات میں اب تک آئے ہیں غلط اور بے بنیاد ہیں، اور ہماری موکلہ آپ کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ ان خبروں میں غلط بیانی اور مبالغہ آرائی کا بہت بڑا عنصر شامل ہے۔ اس نوٹس کے آخر میں ہم نے اخبارات سے استدعا کی کہ جو کچھ شائع ہو چکا ہے وہی بہت ہے، اب آئندہ آپ نے اگر اس سلسلے میں کوئی خبر شائع کرنی ہو تو اشاعت سے پہلے آپ ہمارے دفتر سے رجوع کریں۔ ہم اگر اس کی تردید نہ کر سکیں تو پھر آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ اس خبر کو شائع کریں۔ قارئین کرام نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے اس نوٹس میں بھی نرم رویہ اختیار کیا اور اس میں
یہ نقطہ بھی پیش کیا کہ ان خبروں کا نقصان صرف اقلیم اختر رانی تک ہی محدود نہیں بلکہ ان سے ان کی اولاد بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ہمارے اس نوٹس کا اثر بہت اچھا ہوا، یہاں تک کہ فروری کے مہینے میں اقلیم اختر رانی سے متعلق بے بنیاد خبروں کی اشاعت میں بہت کمی آ گئی۔ اقلیم اختر رانی کے وقار کے لیے ہماری طرف سے یہ سب کچھ جو ہوا وہ اسے بہت کم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلد رہا ہونا چاہتی تھی تاکہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے سکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اخبارات کے بیانات پر منہ توڑ جواب دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ اقلیم اختر رانی نے اپنی نظر بندی کے دوران ہمیں ایک خط لکھا جس میں علاوہ دیگر باتوں کے یہ بھی لکھا تھا کہ اور میری دوستی یایا خان سے زیادہ تو بھٹو صاحب سے تھی۔ 1 سال سے وہ میرے آگے پیچھے رہے، میں ان کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتی رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں سراسر مخالفوں کی سازش کا شکار ہو گئی ہوں۔ آپ اخبار والوں کو راہ راست پر لا کر ہر روز بے بنیاد بیانات کی تردید کرتے رہیں۔ 15 فروری کو خواتین کی نشستوں کا فیصلہ ہونا ہے، فضا کو درست ثابت کرنا آپ کا فرض ہے۔ اس خط کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ خود بھی ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتی تھیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا پریس کانفرنس کے لیے مواد بھی بھیجا تھا، اور خواہش کی تھی کہ اس کی صاحبزادی ان خطوط پر پریس کانفرنس کرے۔ اس میں یہ تحریر تھا کہ اخبار والوں کو ایک معصوم عورت کی بابت بالکل من گھڑت افسانوں کی اشاعت سے گریز کرنا چاہیے۔ قلم اور صحافت کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عوام کی پکڑی اچھالیں اور ان کی عزت نفس مجروح کریں۔ حکومت نے اپنے بارے میں ہر طرح سے نکتہ چینی کی اجازت دے رکھی ہے، مگر عوام نے اپنے بارے میں یہ اجازت نہیں دی۔ میری ماں ایک قابل فخر عورت ہے۔ انہوں نے محنت، لگن، ایمانداری اور اعلیٰ سیرت اور کردار کی وجہ سے اپنے لیے سوسائٹی میں ایک اعلیٰ مقام خود اپنی ہمت سے پیدا کیا ہے۔ میری ماں ایک غیرت مند خاتون اور غیور عورت ہے۔ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی اب بنائی اور اس کا نام سنا۔ میری ماں نے تو عرصہ 10 سال سے پارٹی کے منشور پر عمل کر رکھا ہے، سینکڑوں آدمیوں کو ملازمتیں دلائیں اور سینکڑوں غریب و نادار عورتوں کو بھی ملازمت دلائی، اور ان کو شادی بیاہ اور قرضے کی سہولتیں دلائی۔ رشوت میری ماں خود کیا لے گی جس نے اپنے خاوند کو ایک پولیس افسر ہونے کے باوجود 1 ٹکا رشوت لینے نہیں دی۔ بیگم رضا نے کبھی شراب نہیں پی۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہماری ماں نے سابق صدر مملکت سے تنہائی میں آج تک کبھی 15 منٹ بھی نہیں گزارے۔ 15 سال کی طویل مدت میں اگر کوئی صاحب 15 منٹ بھی تنہائی میں گزارنا ثابت کر دیں تو ہمیں جو چاہے سزا دیں۔ ہمیں نظر بندی کا حکم ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت ملا، حالانکہ حکومت بہتر جانتی ہے کہ ہم کس قدر وفادار ہیں۔ میری ماں عورتوں کی نشست پر الیکشن لڑے گی۔ اقلیم اختر رانی کا یہ خط ان کے بیٹے محسن رضا اور ان کی صاحبزادی لے کر آئے تھے، اور دونوں مصر تھے کہ وہ پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پریس کانفرنس والا نوٹ ایک بار پھر پڑھا۔ میں نے کہا کہ جس طرح اخبارات میں معاملہ پہلے سے کم پڑ گیا ہے، اس کے پیش نظر اب یہ بہتر ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں اور پریس کانفرنس سے اجتناب کریں، کیونکہ اس قسم کے طرز عمل کے اختیار کرنے سے پھر غوغا آرائی ہوگی اور حکومت سے اپنی بات منوانا مشکل ہو جائے گی۔ میں نے اپنے معاون وکیل عابد حسین سے اس مسئلے پر بات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا اقلیم اختر رانی سے جا کر ملنا ضروری ہے۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور محسن رضا سے کہا کہ میں ڈپٹی کمشنر کو درخواست بھیج رہا ہوں کہ میری ملاقات کے لیے اجازت نامہ دے۔ اس پر محسن رضا نے کہا کہ کچھ مدت سے آنے جانے والوں پر کوئی خاص پابندی نہیں، اگر آپ میری گاڑی میں چلیں تو ہمیں کوئی نہیں روکے گا۔ الغرض ہم گجرات میں اقلیم اختر رانی کے پاس پہنچ گئے۔ ہماری گفتگو میں اقلیم اختر رانی کی طرف سے زیادہ تر شکایتیں تھیں کہ اتنے بڑے وکیل ہو کر بھی میری نظر بندی کو ختم نہیں کرا سکے۔ میں نے رانی کو بتایا کہ اب وہ جنرل رانی نہیں، اقلیم رضا رانی ہے، اور یہ زمانہ سول مارشل لا کا ہے جس میں عدالتی کارروائی بھی متاثر ہو چکی ہے، لہٰذا عدالت میں جائے بغیر اگر کام ہو سکے تو یہ کہیں بہتر ہوگا۔ میں نے رانی سے کہا کہ میں حکومت کو نوٹس بھیج دیتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ از خود ہی نظر بندی کا حکم واپس لے لے۔ حکومت کے نام نوٹس بھیجنے پر انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ جب ہم گجرات سے لاہور واپس آ گئے تو اپنے منصوبے کے مطابق ہم نے حکومت کو نوٹس بھیج دیا۔ اگرچہ اس پر حکومت اور ہمارے درمیان 2-4 بار نوٹسوں کا تبادلہ بھی ہوا
اور 2-4 بار نوٹس بھیجنے کا اچھا نتیجہ نکلا اور حکومت نے اقلیم اختر رانی کو خود ہی رہا کر دیا اور ان کا ٹیلی فون جو کٹا تھا وہ بھی بحال کر دیا۔ انہوں نے ہمیں فوراً فون کیا۔ اس غیر متوقع حالات کی خوشگوار تبدیلی پر بہت خوش تھیں۔ ایک نئے انداز سے اپنی زندگی بسر کرنے کے ارادے کا بار بار اظہار کر رہی تھیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ جب آپ لاہور آئیں گی تو آپ کی ہم سے ملاقات ضرور ہونی چاہیے۔ ایک روز انٹر کانٹیننٹل ہوٹل سے ہمیں فون آیا کہ اقلیم اختر رانی کی بیٹی بول رہی ہوں، میری امی لاہور آئی ہوئی ہیں، اگر آپ وقت نکال کر ہم سے ملنے کو آ سکیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میرا ٹویوٹا کار جو میرے ایک عزیز دوست لے کر ایئرپورٹ گئے تھے وہاں سے چوری ہو گئی تھی۔ میں نے ابھی کوئی نئی گاڑی خریدی نہیں تھی، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ملنے کے لیے میرے پاس وقت ہے مگر گاڑی نہیں، اگر کوئی یہاں سے مجھے آ کر لے چلے تو چلاؤں گا۔ اس پر ان کی بیٹی بولی، محسن رضا ان کا بھائی کار لے کر آ رہے ہیں اور وہ آپ کو اپنے ہمراہ یہاں پر لے کر آئیں گے۔ الغرض تھوڑی ہی دیر میں محسن رضا میرے پاس آ گئے اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل لاہور میں لے گئے جہاں جنرل رانی ٹھہری ہوئی تھی۔ اقلیم اختر رانی اس وقت کسی نئے کاروبار کے بارے میں کچھ سوچ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مٹھائی پیش کی اور کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں صحیح رائے اور مشورہ دیا، ورنہ ہم تو ہر کسی سے لڑائی مول لینے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے جواب میں کہا شاید اسی وجہ سے بھٹو صاحب نے آپ کو جنرل رانی کہا تھا۔ وہ بولی، خیر چھوڑیں ان سب باتوں کو، آپ نے زحمت گوارہ کی اور چلے آئے، ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے رخصت ہوا۔ محسن رضا نے گاڑی میں مجھے میرے گھر پر پہنچا دیا۔ 1 ماہ بعد سول لائنز پولیس اسٹیشن لاہور سے اطلاع ملی کہ میری کار برآمد ہو گئی ہے۔ ہم نے ڈی ایس پی سے پوچھا کہ ہماری کار کہاں سے ملی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آخری بار یہ کار محسن رضا کے پاس تھی۔ گویا ہم اپنی کار میں بیٹھ کر انٹر کانٹیننٹل ہوٹل گئے اور پھر اسی میں واپس اپنے گھر پہنچے۔ جنرل بیگم اقلیم رانی جنرل یحییٰ تک کیسے پہنچی؟ ذوالفقار علی بھٹو اور غلام مصطفیٰ کھر جنرل یحییٰ تک کیسے پہنچے؟ جنرل رانی اور جنرل محمد یحییٰ خان نظر بندی تک کیسے پہنچے؟ اور میری کار محسن رضا تک کیسے پہنچی؟